روزے دار کا مقام، عزت، احترام اللہ کے دربار میں کتنا بلند ہے کہ جب سحری کرتا ہے روزے دار تو روزے دار کی سحری کرنے کے احترام میں اللہ تعالیٰ ہر صبح 5 لاکھ جہنمیوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ یہ روزے دار کا پیار دیکھیں، اللہ تعالیٰ کو روزے دار پیارا کتنا ہے۔ ابھی روزے دار کا اجر اور مقام جدا ہے، یہ فقط روزے دار کا احترام ہے کہ روزے دار کے احترام میں جب سحری کرتا ہے روزے دار، اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے ملائکہ کو کہ 5 لاکھ جہنمی کو آزاد کر دو، میرا روزے دار روزہ رکھ رہا ہے۔ ایک بندے کے بدلے، ایک روزے دار کے بدلے اللہ 5 لاکھ جہنمی کو آزاد کرتا ہے۔ اور اسی طرح سارا دن جب روزے دار روزے سے ماشاءاللہ عبادت کر رہا ہے تو اس کے کیا کیا درجات لکھے جاتے ہیں۔ یعنی اگر روزے دار صبح سحری کیا ہے، جاگا ہوا ہے، جا کر سو جاتا ہے تو یہ پہلی عبادت ہے اسلام میں کہ جس کی نیند بھی عبادت لکھی جاتی ہے۔ یہ روزے دار ہے شخص، اور روزے دار کا یہ مرتبہ ہے جب سوتا ہے تو حضور پاک فرماتے ہیں نومکم عبادت، تمہاری نیند بھی عبادت لکھی جاتی ہے۔ اور صرف اب نیند میں انسان کتنی سانسیں لیتا ہے تو اللہ حکم دیتا ہے ملائکہ کو میرا روزے دار سویا ہوا ہے، یہ جتنی سانسیں لے ہر سانس کے بدلے تسبیح کا ثواب لکھتا ہے۔ اور ایک تسبیح کا ثواب امام جعفر صادق علیہ السلام تسبیح جناب سیدہ جو شخص نماز کے بعد پڑھتے ہیں مومنین، امام پاک فرماتے ہیں ایک تسبیح کے بدلے 2000 نفل کا ثواب ملتا ہے، 2000 نفل۔ تو اب روزے دار سویا ہوا ہے، اللہ پاک ملائکہ کو حکم دیتا ہے کہ میرا روزے دار جتنی سانس نیند میں لے رہا ہے نا، ہر سانس کے بدلے 2000 نفل گویا لکھتے گا۔ کیا مقام ہے روزے دار کا، اللہ تعالیٰ کو کتنا پیارا ہے۔ اور جب چلتے ہوئے جا رہا ہے سانس لے رہا ہے، بیٹھتے ہوئے سانس لے رہا ہے روزے دار، تو یہ تسبیح کا ثواب جاری رہتا ہے سارا دن۔ اور پھر شام کو جب افطار کرتا ہے روزے دار تو اس وقت پھر اللہ حکم دیتا ہے ملائکہ کو کہ اب میرا روزے دار افطار کر رہا ہے، ہر روزے دار کی افطاری کے بدلے 5000 جہنمی کو آزاد، 5 لاکھ جہنمی کو آزاد کر دو۔ سحری کے وقت بھی افطاری کے وقت بھی روزے دار کے احترام میں گویا ہر دن ایک روزے دار کے بدلے 10 لاکھ انسان جہنمی اللہ جہنم سے آزاد کرتا۔ کیا اس ماہ کی عظمت ہے، کیا اس پاک مہینے کی برکتیں ہیں، اور پھر روزے دار کی کیا شان ہے۔ یہ تو ہے اس کا احترام، لیکن خود روزے دار دیکھیں قرآن پڑھ رہا ہے تو سبحان اللہ، قرآن کے ایک لفظ کے بدلے اللہ پورا ختم قرآن کا ثواب لکھتا ہے۔ اب ایک سطر آپ قرآن پاک پڑھتے ہیں، ایک سطر، اس میں آپ ایک سطر میں 10 حروف آ جائیں تو گویا ایک سطر قرآن کے تلاوت کے عوض آپ کو 10 ختم قرآن کا ثواب اللہ کا۔ کتنی شان ہے روزے دار کی، کتنی برکت ہے اس پاک مہینے کی۔ یہ تو حاضر ہے، پھر روزے دار دعائیں مانگ رہا ہے، روزے دار نماز پڑھ رہا ہے، روزے دار رکوع و سجود کر رہا ہے، روزے دار تسبیح و تحلیل کر رہا ہے، تو ہر مرحلہ جو روزے دار گزارتا ہے اس کی بس خدا اس کو بے حساب اجر عطا کرتا ہے۔ بخشش ہی بخشش ہوتی ہے روزے دار کے لیے، یہ ہے شان اللہ کے روزے دار۔ اب روزے کے 4 مسائل، باقی 10 کل انشاءاللہ۔ کہ پوچھا گیا واٹس ایپ پہ کافی لوگوں نے کہ آیا روزے کی حالت میں ایک شخص کو تکلیف ہوئی ہے درد کا انجیکشن لگوانا، یا کوئی داڑھ کو درد ہے، اسی طرح خون نکل آیا ہے تو خون نکلنے سے ہی روزہ نہیں ٹوٹتا،
خون دینے سے البتہ دینا مکروہ ہے کہ روزے دار کو کمزوری لاحق ہوتی ہے، کسی مریض کو خون مجبوری ہے دینا، دے سکتا ہے، روزے کو کچھ نہیں ہوتا۔ اسی طرح اگر روزے دار کھا پی لیتا ہے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے، جان بوجھ کے کھائے پیے، توجہ کرے، جان بوجھ کے کھاتا پیتا ہے، روزہ بھی ختم ہو جائے گا، اس کی قضا بھی واجب، ساتھ اس پہ کفارہ ہی واجب ہو جائے گا۔ 60 روزے، ایک روزے کے قضا کرنے کے بدلے 60 روزہ مسلسل رکھنا، یہ کفارہ واجب ہو جاتا ہے اس شخص کو۔ یہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے ایک روزے کے عوض، جو توڑتا ہے یا جان بوجھ کے نہیں رکھتا، تو یہ اس شخص کا کفارہ ہے۔ اب اسی طرح قحط آ جاتی ہے، کسی وجہ سے خود آ جاتی ہے تو روزے کو کچھ نہیں ہوتا، لیکن جان بوجھ کے قحط کی جائے تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ایسے ہی مومن کہ خیال یہ کریں کہ کوئی مثلا نہر میں نہا رہا ہے، چشمے میں، دریا میں، تو وہ اگر غوطہ لگائے گا تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ روزے کی حالت میں آپ غوطہ نہیں لگا سکتے، نہر میں نہا رہے ہیں، سال کو باہر رکھ کے بھی شاخ نہائے، لیکن بشارت ہے یہ نہر تو نجس ہے، اس میں دیکھنا ہے پانی سارا نجس ہے، اس میں نہیں نہانا چاہیے، اس میں نجس ہو جاتا ہے، پاک پانی میں نہانا چاہیے۔ اسی طرح کہ مسواک کرنا روزے کی حالت میں وہ جائز ہے، اس سے روزے کو کچھ نہیں ہوتا، مکروہ ہے البتہ وقت افطار کر لے، افطار کے بعد کر لے تو بہتر ہے، لیکن دوران روزہ دن کو بھی کرے، مسواک کیا جا سکتا ہے، روزے کو کچھ نہیں ہوتا۔ اس طرح ٹوتھ پیسٹ کرنا ہے، وہ بھی آپ روزے کے ساتھ کر سکتے ہیں، کچھ نہیں ہوتا روزے کو۔ اندر بس گلے تک چیز نہیں جانی چاہیے، منہ کے اندر ہے اور منہ سے باہر آپ نے نکال دیا ہے، روزہ آپ کا ٹھیک۔ اس طرح لعاب دہن، انسان کی تھوک گلے میں ہے، اس کو گلے کے اندر ہی آپ خشک کر لیتے ہیں، روزہ آپ کا ٹھیک ہے، لیکن بلغم دماغ کی یا سینے کی اگر منہ میں آ جائے، منہ میں آ جائے تو اس کو باہر نکالنا واجب ہے۔ اگر گلے تک ہے، گلے میں اتری ہے اور گلے سے ہی نیچے آپ اندر لے گئے ہیں تو روزہ آپ کا ٹھیک ہے، لیکن منہ کے اندر بلغم جمع ہو جائے اس کو نکلنا ٹھیک نہیں ہے۔ البتہ پہلے بار نے اس کو مبتل روزہ کہا ہے کہ بلغم کو نکلا جائے تو روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح دوران نماز آپ کھڑے ہیں، منہ میں پانی بھر جاتا ہے، جی لعاب بھر جاتا ہے، تو اس کا بھی یہی طریقہ کہ اس کو تھوڑا تھوڑا ہے تو گلے سے ہی خشک کر لیں، آپ کا روزہ ٹھیک ہے۔ لیکن کبھی مجبوری سے جمع ہو جاتا ہے تو اس کو آپ کے پاس دستمال یعنی رومال ہے، جو کوئی ایسی چیز ہے، اس کو آپ دوران نماز لے سکتے ہیں، کسی شے کے اوپر آپ خشک کر سکتے ہیں، اور بہتر یہ ہے کہ تھوڑا تھوڑا ہو، اس کو آپ خشک ہے اور اس کے ساتھ ساتھ خشک کرتے رہیں۔ آخری مسئلہ انشاءاللہ باقی کل ہوں گے کہ سفر کے مسائل میں روزہ سفر میں رکھنا جائز نہیں ہے فقہ جعفریہ میں، اور یہ فقہ جعفریہ نہیں، قرآن کا حکم ہے۔ ان کنتم علی سفر ہے، اگر آپ سفر پر ہو تو اللہ فرماتا ہے روزہ آپ کا قصر ہے، اور وہ سب سفر کے حدود ہیں، شرائط ہیں، انشاءاللہ یہ سفر کرنا کس طرح اس کی شرائط ہے وہ کل مفصل انشاءاللہ بیان کریں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم اہد ظہرا و آبینا و بعدنا و بننا، اللہم انا نسألک زیادتا فی العلم و برکتا فی الرزق و صحتا فی الجسم و نورا فی القلب و طولا فی العمر و توبتا قبل الموت و رحمتا عند الموت و مغفرتا بعد الموت و نجاتا من النار و دخولا فی الجنہ بفضلک و برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم